ذرا سوچ کر بتاؤ، انسپیکٹر ٹینیسن نے وجنتی سے پوچھا۔ ڈینیل نے جب تمہیں ڈیزی کی موت کی اطلاع دی تھی تو اس کا موڈ کیسا تھا؟ اس نے خوشی کے لہجے میں یہ خبر سنائی تھی یا اداس تھا؟ خوش بھی تھا، اداس بھی، وجنتی نے جواب دیا۔ خوش اس لیے کہ جس بیوی سے وہ آزادی چاہتا تھا وہ مر گئی تھی، اور اداس اس لیے کہ لاش پولیس کے قبضے میں چلی گئی تھی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ تھی کہ اس کی بیوی کو زہر کا انجیکشن دیا گیا تھا۔ اس نے کوئی خاص بات کہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کوئی ایسی بات جس سے خوشی کا یا اس کے دلی رد عمل کا اظہار ہوتا ہو۔ وجنتی نے ذہن پر زور دیا۔ باتیں تو بہت ہوئی تھیں، وجنتی نے جواب دیا۔ ایک بات یاد آتی ہے، اس نے کہا تھا کہ زندگی میں بھی اس عورت نے مجھے پریشان رکھا اور مر کر بھی پریشانی پیدا کر گئی۔ میں تو خوش تھا کہ اس سے جان چھوٹی۔ اب تم جھوٹ بولو گی، میں نے کہا۔ کیا اس نے ڈیزی کو خود زہر کا انجیکشن دلوایا تھا؟ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، وجنتی نے کہا۔ اگر اس نے ایسا کیا بھی تھا تو مجھے نہیں بتایا تھا۔ میرا خیال ہے یہ ایک خطرناک راز ہے جو وہ مجھے بتانے سے ڈرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا، کہ اس نے کبھی تم سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کر دینا چاہتا ہے اور تم نے اسے ڈرایا تھا؟ ہاں، وجنتی نے کہا۔ ایک بار اس نے اس قسم کی بات کہی تھی کہ وہ کبھی کبھی ڈیزی سے اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ وہ سوچنے لگتا ہے کہ اسے ایسے طریقے سے ختم کر دوں کہ قتل کا شبہ نہ ہو سکتا ہے ڈینیل نے یہ بات جذبات میں یا میری محبت سے مغلوب ہو کر کی ہو اور یہ اس کا پختہ ارادہ نہ ہو، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کیا کہ وہ ایسی بات ذہن میں لائے ہی نہیں۔ میں بہت بری لڑکی ہو سکتی ہوں، لیکن ہندو ہوتے ہوئے میں کسی جانور کی موت کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ تو ایک انسان کی جان کا معاملہ تھا۔ اگر ڈیزی ڈینیل کو پسند نہیں تھی تو یہ ڈیزی کا اتنا سنگین جرم نہیں تھا کہ اسے قتل کر دیا جاتا۔ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ مجھے شک ہو گیا تھا کہ اپنی بیوی کو ڈینیل نے خود ہی زہر کا انجیکشن دیا یا دلوایا ہے، لیکن میں نے اس کے ساتھ اس شک کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اب تو اس نے تم پر زور دیا ہوگا کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو، میں نے کہا۔ ہاں، وجنتی نے جواب دیا، اس نے تو مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ ڈیزی کے مرنے کے بعد کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ کچھ دن اور انتظار کر کے شادی ہو جانی چاہیے۔ اس سے میرا یہ شک پختہ ہو جاتا ہے کہ اپنی بیوی کا قاتل یہی ہے۔ وجنتی کی یہ باتیں سن کر مجھے خیال آیا کہ اسی کو ڈینیل سے یہ اگلوانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اپنی بیوی کا قاتل یہی ہے۔ اگر وجنتی اسے کہتی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی، بشرط یہ کہ وہ یہ بتا دے کہ بیوی کو اس نے خود قتل کیا یا کروایا ہے، لیکن مجھے قانون کا خیال آ گیا۔ اگر وجنتی اس سے یہ راز اگلوا بھی لیتی اور عدالت میں یہ بیان دیتی کہ ڈینیل نے خود بتایا تھا کہ بیوی کو اسی نے زہر دیا ہے، تو عدالت اسے قبول نہ کرتی، کیونکہ گواہ کی رائے کو ٹھوس شہادت کے بغیر قانون تسلیم نہیں کرتا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ وجنتی ہی دھوکہ دے جاتی۔ بہرحال ہمیں اس شک کی تصدیق پھر بھی ہوتی تھی کہ مقتولہ کا قاتل ڈینیل ہی ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ انجیکشن اس نے خود یا ہسپتال کے کسی ملازم کو پیسے دے کر دلوایا ہے۔ ہمیں یہ یقین بھی کرنا تھا کہ اس قتل میں وجنتی ملوث نہیں۔ اس مقصد کے لیے اس سے پوچھ گچھ کی، وہ یہی کہتی رہی کہ اس نے ڈینیل کے ساتھ شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ ایک وجہ تو وہ پہلے بتا چکی تھی کہ وہ ڈینیل کو ہندو بنانا چاہتی تھی۔ اب اس نے ایک وجہ اور بتائی، وہ یہ کہ مالی لحاظ سے یعنی آمدنی کے لحاظ سے ڈینیل وجنتی کے مقابلے میں خاصا نیچے تھا۔ مختصر یہ کہ وجنتی پر بڑا ہی کمزور سا شک تھا کہ اس واردات میں یہ بھی ملوث ہے۔ ہم نے وجنتی کے باپ کو اندر بلا کر تسلی دی کہ وجنتی ملزم یا مشتبہ نہیں بلکہ گواہ ہے، اور اسے یہی بیان دینے کے لیے عدالت میں آنا پڑے گا۔ باپ نے بڑی خوشی سے کہا کہ وہ وجنتی کو جب بھی کہا گیا عدالت میں خود لے کر آئے گا۔ عمران علی بھی آیا ہوا تھا، ہم نے اسے بلا لیا۔ صبح کے 3:30 بج رہے تھے۔ عمران بھی خوب روح جوان تھا۔ اس کے ساتھ جوں ہی بات ہوئی، اس نے کہا کہ وہ اس واردات سے بڑی اچھی طرح واقف ہے اور وہ ڈینیل اور ڈیزی کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا؟ بالکل صحیح ہے جناب، عمران علی نے اردو میں جواب دیا اور بولا، میں 4th ایئر میں کالج سے بھاگ نکلا تھا۔ انگریزی بہت پڑھی ہے،
لیکن یہ زبان بولنے کا اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہوا کہ پورا بیان انگریزی میں دے سکوں۔ ڈیزی سے مجھے دلی نہیں بلکہ روحانی پیار تھا۔ ہم نے شادی کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ہم دونوں میں سے کون اپنا مذہب چھوڑے۔ مجھے یقین تھا کہ ڈیزی اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہونے پر آمادہ تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہوں۔ یہ میری غلطی تھی۔ ڈیزی پہلے مسلمان ہو جاتی، پھر میں سب کو بتاتا کہ اس لڑکی نے میری خاطر اپنا مذہب چھوڑا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ میں نے پہلے ہی اپنے دوستوں کو بتا دیا تھا۔ ان میں سے کسی نے میرے والد صاحب کو بتا دیا کہ عمران ایک عیسائی لڑکی کے پیچھے اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے۔ میرے والد صاحب، ایک تایا اور ایک چچا، بڑے ہی سخت طبیعت انسان ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنی حراست میں بٹھا لیا اور اگلے ہی دن قریبی رشتہ داروں میں ایک لڑکی کے ساتھ میری منگنی کر دی گئی۔ ویسے تو میرے والد صاحب نے مجھے شہزادہ بنا کے رکھا ہوا ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، لیکن ان معاملات میں وہ بڑے سخت ہیں۔ انہوں نے جو فیصلہ مجھ پر ٹھونسا تھا وہ میں نے دل پر پتھر رکھ کر قبول کر لیا ہے۔ مجھے بہت صدمہ ہوا اور ڈیزی کو تو شاید کچھ زیادہ ہی صدمہ ہوا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آپ کوئی الٹا سیدھا سوال کریں، میں آپ کو سچ سچ بتا دیتا ہوں کہ میری اور ڈیزی کی محبت کوئی گندی محبت نہیں تھی۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مجھ جیسے مسلمان امیر زادے اور عیسائی عورتیں گندی قسم کی عیاشی کرتی ہیں۔ یہ ہے بھی صحیح، لیکن اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں۔ کم از کم میں اور ڈیزی اس الزام سے پاک تھے۔ ڈیزی اخلاق اور کردار والی لڑکی تھی۔ وہ چپ ہو گیا، اس کا سر جھک گیا، پھر اس نے جیب سے رومال نکال کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور سسکنے لگا۔ میں اور انسپکٹر ٹینیسن اسے دیکھتے رہے۔ جب وہ سنبھل گیا تو اس نے معذرت کی کہ ایک بڑے سنگین معاملے کی گفتگو میں جذباتی ہو گیا تھا۔ اس نے بہت سی باتیں کی تھیں، معلوم یہی ہوتا تھا کہ یہ شخص اس واردات میں ملوث نہیں۔ کیا ڈیزی شادی کے بعد بھی تمہیں ملتی رہتی تھی؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ وہ مجھے ملتی تھی اور میں اسے کہتا تھا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، تم اپنے خاوند کو قبول کر لو اور میں اپنی بیوی کو قبول کر لیتا ہوں۔ ہم دونوں نے ایسے ہی کیا۔ ڈیزی 2 سال تو خوش رہی، لیکن تقریباً 1 سال سے وہ پریشان تھی۔ وجہ یہ بتاتی تھی کہ ڈینیل اسے تنگ کرنے لگا ہے اور طرح طرح کے الزامات لگاتا ہے۔ ایک الزام تو یہ لگاتا تھا کہ وہ مجھ سے ملتی ملاتی ہے۔ میں نے اس سے ملنا کم کر دیا تھا، لیکن میل ملاقات لگی رہتی تھی۔ 3 مرتبہ ڈینیل مجھے ملا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں ڈیزی سے ملنا چھوڑ دوں۔ میں نے اسے ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ ٹھنڈا ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ تیسری بار اس نے مجھے یہ دھمکی دی کہ میں نے ڈیزی سے ملنا نہ چھوڑا تو وہ میرے ٹھیکے کینسل کروا دے گا۔ اس نے مجھ پر غصہ بھی جھاڑا تھا جو میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے نوکری سے برطرف کروا دوں گا۔ اس طرح ہمارے درمیان خاصی تلخ کلامی اور جھک جھک ہوئی تھی، اور میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں ڈیزی سے ملنا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے یہ بات غصے میں کہہ دی تھی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس طرح یہ شخص ڈیزی کی زندگی مزید تلخ کر دے گا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ انسپکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ ڈیزی کی موت سے 14-15 دن پہلے یہ بات ہوئی تھی، عمران نے جواب دیا۔ کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو جو ابھی ابھی یہاں تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا یہ وہ لڑکی تو نہیں جس کے ساتھ ڈینیل نے دوستی لگا رکھی ہے؟ یہ لڑکی بھی ڈینیل اور ڈیزی کے درمیان لڑائی جھگڑے کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ ڈیزی مجھے بتاتی رہتی تھی کہ وہ ڈینیل کو اس لڑکی سے ملنے سے روکتی تھی اور ڈینیل الٹا ڈیزی پر میرے متعلق بے وفائی کا الزام لگاتا تھا۔ ڈینیل ڈیزی سے کہتا رہتا تھا کہ وجنتی کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں ہو۔ ہمارا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے عمران واردات میں ملوث ہو۔ ہم نے وجہ یہ سوچی تھی کہ اس نے کبھی ڈیزی سے کہا ہوگا کہ کورٹ میں جا کر ڈینیل سے علیحدگی حاصل کر لو، اور ہو سکتا ہے وہ نہ مانی ہو، لیکن ہمیں کوئی ایسا اشارہ نہ ملا۔ تفتیش بڑی لمبی تھی۔ اس دوران معلوم نہیں کیا بات ہوئی کہ عمران کو شک ہو گیا کہ ہم اس پر قتل کا شبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے جناب، اس نے کہا، اگر میں قتل کرنا چاہتا تو ڈینیل کو قتل کرتا۔ ڈیزی کو تو میں نے زندہ رکھنا تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھ سے نہ پوچھیں، اس نے جواب دیا۔ میری بیوی سے، اس کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائیوں سے پوچھیں۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ اسے خوش اور مطمئن رکھنا میرا فرض ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے کوئی شکایت نہیں۔
صبح سورج کی پہلی کرنیں نمودار ہوئیں تو ہم نے عمران کو فارغ کر دیا اور ہم کچھ آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ پیچھے یہ حکم چھوڑ گئے کہ ڈینیل کی ماں کو بلا کر بٹھا لیا جائے۔ صبح کے گئے ہوئے ہم دوپہر کا کھانا کھا کر واپس تفتیش کے کمرے میں آئے۔ ڈینیل کی ماں کو آئے ہوئے 2.5-3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ ہم نے اسے کمرے میں بلایا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ عورت بھی ڈیزی کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی۔ اس سے پوچھا کہ ڈینیل اور ڈیزی کے درمیان ناچاکی کی وجہ کیا تھی۔ اس نے وہی وجوہات بتائیں جو ڈینیل بتا چکا تھا۔ ہم نے اس سے لڑائی جھگڑے کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ 3-4 مہینوں سے ان کی آپس میں بول چال تقریباً بند ہو گئی تھی۔ اس عورت نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ڈینیل نے ڈیزی کو 2-3 مرتبہ مارا پیٹا بھی تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ڈینیل کی دوستی ایک بڑی خوبصورت ہندو لڑکی کے ساتھ ہے؟ انسپکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ یہ ایک جھوٹا الزام ہے، اس نے جواب دیا۔ ڈیزی اور اس کے ماں باپ نے میرے بیٹے پر یہ الزام لگا رکھا ہے۔ ہم نے نوٹ کیا کہ ڈینیل نے کہا تھا کہ اس نے ڈیزی کو کبھی بھی مارا پیٹا نہیں۔ یہ بھی ثابت ہو چکا تھا کہ ڈینیل کی وجنتی کے ساتھ دوستی تھی، لیکن ماں اس سے انکار کر رہی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اس عورت سے جتنی بھی پوچھ گچھ کی، اس میں وہ یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ ڈیزی بہت بری لڑکی تھی اور ڈینیل اس سے تنگ تھا۔ کیا تم بھی ڈیزی کے سلوک سے تنگ تھیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا تمہارے ساتھ بھی وہ بدتمیزی کرتی تھی؟ مجھے اس نے کیا تنگ کرنا تھا؟ اس نے جواب دیا۔ وہ نوکری کرتی تھی، تنخواہ میں سے کچھ پیسے مجھے دے دیتی تھی۔ میرے لیے یہی پریشانی کافی تھی کہ میرا بیٹا اس سے خوش نہیں تھا۔ میرا بیٹا اس کا اتنا خیال رکھتا تھا کہ اسے ذرا سی تکلیف ہوئی تو ڈینیل اسے ہسپتال لے گیا اور پرائیویٹ کمرے میں رکھا۔ تکلیف کیا تھی؟ ڈاکٹر نے ہیضہ بتایا تھا، اس نے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی ہم اسے ہسپتال لے گئے اور داخل کروا دیا۔ میں اس کے ساتھ رہی۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کون کون سا ڈاکٹر کمرے میں آتا تھا۔ نرس اور دیگر ملازموں کے متعلق بھی اس سے دریافت کیا۔ اس نے سب کے نام بتائے۔ آخری وقت تم اس کے ساتھ تھیں۔ انسپکٹر ٹینیسن نے پوچھا، تمہیں کس وقت پتا چلا تھا کہ ڈیزی مر گئی ہے؟ کیا وہ بہتر نہیں ہو گئی تھی؟ آخری روز وہ خاصی بہتر تھی، اس نے جواب دیا۔ وہ ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہی تھی، گلوکوز ابھی تک لگا ہوا تھا۔ شام کے بعد میں نے اسے کہا کہ میں گھر چلی جاؤں تو کوئی حرج تو نہیں؟ اس نے کہا، چلی جاؤ، اب تو میں تقریباً ٹھیک ہوں۔ ڈیوٹی نرس سے کہہ جانا کہ خیال رکھے۔ میں گھر چلی گئی۔ صبح 3 بجے ہمارے پڑوسی کرنل نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ میں نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اس نے بتایا کہ ہسپتال سے فون آیا ہے۔ میں دوڑی گئی۔ ہسپتال سے کوئی آدمی بول رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ ڈیزی مر گئی ہے۔ میں نے ڈینیل کو بتایا اور ہم ہسپتال چلے گئے۔ اس کے یہ الفاظ کہ وہ اس رات گھر پر تھی ہمارے کانوں پر یوں پڑے جیسے دھماکہ ہوا ہو۔ ڈینیل نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ آخری وقت اس کی ماں ڈیزی کے ساتھ ہسپتال میں تھی اور اسی نے ہسپتال سے فون پر ڈیزی کی موت کی اطلاع دی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس عورت سے کہلوایا کہ وہ اس رات ہسپتال میں نہیں بلکہ گھر پر تھی۔ اب تو کوئی شک ہی نہ رہا کہ قاتل ڈینیل ہے۔ ڈینیل سے اقبال جرم کرانا تھا یا ٹھوس شہادت اقبال جرم کے بغیر ہی اکٹھی کرنی تھی۔ ہم نے ڈینیل کی ماں کی تفتیش چند اور باتیں دریافت کر کے روک دی اور اسے الگ بٹھا دیا اور ڈینیل کو بلا لیا۔ مسٹر ڈینیل، انسپکٹر ٹینیسن نے اس سے پوچھا، کیا تم اقبالی بیان دینا پسند کرو گے؟ آپ لوگ کس جرم کا مجھ سے اقبالی بیان لینا چاہتے ہیں؟ اس نے تڑپتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی جس میں احتجاج بھی تھا اور گھبراہٹ بھی۔ یہ بتا دو کہ تم نے بیوی کو زہریلی دوائی کا انجیکشن کس سے لگوایا تھا؟ انسپکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ وہ قسمیں کھانے اور پہلے سے زیادہ تڑپنے لگا۔ مسٹر ڈینیل، میں نے کہا، اگر یہی بتا دو کہ انجیکشن کس سے دلوایا تھا تو تمہارے بچنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا رہے کہ اس نے تمہارے کہنے پر زہر کا انجیکشن دیا تھا، تم انکار کر دینا۔ تم نے اسے تحریر تو نہیں دی تھی؟ اس نے تڑپ تڑپ اور چیخ چلا کر انکار کیا۔ وہ پوچھتا تھا کہ اس کے خلاف ثبوت اور شہادت کیا ہے۔ ہم نے اسے کچھ بھی نہ بتایا۔ جب دیکھا کہ وہ ہماری بات پر نہیں آ رہا تو ہم نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ ہم نے اسی وقت ہسپتال جانے کا ارادہ کر لیا۔ ہمیں سب سے پہلے ہسپتال جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے یہ سوچا تھا کہ ارد گرد سے شہادت اکٹھی کر لیں۔ ہمارے خیال میں شہادت کافی فراہم ہو گئی تھی۔
ہم ہسپتال کے لیے روانہ ہونے لگے تو 2 مخبر آ گئے۔ ہم ان سے رپورٹ لینے کے لیے رک گئے۔ انہوں نے وجنتی کے متعلق بتایا کہ بظاہر زندہ دل اور سوشل لڑکی ہے۔ اس کا باپ کانگریس کا بڑا اہم فرد اور صنعت کار ہے۔ وجنتی کا زیادہ ملنا جلنا ایسے افراد کے ساتھ تھا جن کا تعلق GHQ اور ایئر ہیڈ کوارٹر کے ساتھ تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے باپ نے اسے کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ اسے پراسرار لڑکی بھی کہا جاتا تھا۔ ڈینیل کی رپورٹ زیادہ واضح تھی۔ وہ اثر و رسوخ والا آدمی تھا اور کسی پہلو شریف آدمی نہیں تھا۔ یہ کمیونٹی شراب پیتی تھی، لیکن ڈینیل ضرورت سے زیادہ شرابی اور عورتوں کا شکاری تھا۔ اس کا یارانہ ایسے ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ تھا جو اچھی شہرت کے آدمی نہیں تھے۔ وہ خود بھی غنڈہ اور بدماش قبیل کا آدمی تھا۔ ڈیزی اور عمران علی کے متعلق بھی رپورٹیں ملیں۔ ان میں سوائے اس کے کوئی خاص بات نہیں تھی کہ یہ دونوں اکثر اکٹھے دیکھے جاتے تھے۔ ان مخبروں سے ہم فارغ ہو کر ہسپتال چلے گئے۔ شام ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر انچارج کو گھر سے بلا لیا۔ وہ ہندو تھا۔ ہم اس کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر، انسپکٹر ٹینیسن نے اپنا اور میرا تعارف کروا کر کہا، ہم مسز ڈینیل کے قتل کی تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ ہم آپ سے سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تھانے کے سب انسپکٹر دیوراج کو یہ کہہ کر بہت بڑی غلطی کی تھی کہ وہ تفتیش کو ہسپتال سے باہر رکھے، کیونکہ اس میں آپ کی اور آپ کے ہسپتال کی بے عزتی ہے۔ دیوراج آپ کا احسان مند تھا کہ آپ نے اس کے بچے کا علاج ایسے طریقے سے کیا تھا جو انسانی ہمدردی کا بہترین نمونہ ہے، لیکن آپ نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا اور تفتیش خراب کر دی۔ مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔ ڈاکٹر نے باوقار انداز سے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا، میں نے اسے یقیناً کہا تھا کہ میری اور ہسپتال کی بے عزتی ہوگی۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ تھانے دار میرے احسان کا صلہ یہ دے گا کہ تفتیش کو ہی خراب کر دے گا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی حیثیت اور پوزیشن سے گر کر ایک بات کہہ دی تھی۔ یہ شخص واقعی معزز آدمی تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کسی الزام سے بچانے کے لیے کوئی غلط جواز پیش نہ کیا، نہ اپنی وکالت میں کچھ کہا، بلکہ معافی مانگی اور اس نے یہ بھی پوچھا کہ اس کی غلطی کی تلافی کس طرح ہو سکتی ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم جو کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بالکل صحیح معلوم ہو جائے اور اس مقصد میں وہ ہماری مدد کرے۔ آپ پوچھیں، اس نے کہا، آپ کو صحیح جواب ملیں گے۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ دن میں 2 بار صبح اور شام 4 بجے کے لگ بھگ راؤنڈ پر نکلتا ہے اور جنرل وارڈ اور کمروں کے مریضوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ان دنوں ہسپتالوں میں مریضوں کا یہ رش نہیں ہوتا تھا جو آج کل دیکھنے میں آتا ہے۔ برآمدوں میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ اس وقت وارڈ آدھے سے زیادہ خالی رہتے تھے اور کمروں میں کوئی امیر کبیر مریض جاتا تھا۔ مقتولہ کے متعلق اس نے بتایا کہ اسے ہیضہ ہو گیا تھا اور اس کی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ آخری روز وہ خطرے سے نکل گئی تھی، مگر اگلے روز صبح اسے بتایا گیا کہ مریضہ مر گئی ہے۔ میں نے پہلی بات یہ پوچھی کہ گلوکوز اتار تو نہیں دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا، مجھے بتایا گیا کہ گلوکوز مرتے وقت تک لگا رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ مریضہ سنبھل چکی تھی، پھر وہ مری کیسے؟ موت کی ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اسے اسی مرض کا ایک اور حملہ ہو گیا ہوگا، یا نمونیا، یرکان یا ایسی کسی بیماری کا حملہ ہو گیا ہوگا۔ مریضہ پہلے ہی بہت کمزور تھی، اس کے جسم سے نمی بہت کم ہو گئی تھی، جسے ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ اس سے موت واقع ہو سکتی تھی۔ دوسری وجہ یہ سمجھ میں آتی تھی کہ گلوکوز کی نالی میں بلبلہ آ گیا ہوگا۔ ایسے ہوتا تو کم ہے، لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ بلبلے میں ہوا ہوتی ہے، یہ خون میں چلا جائے تو دل تک پہنچ جاتا ہے اور دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسا امکان کم ہوتا ہے، لیکن امکان موجود رہتا ہے۔ اسی لیے مریض کو لگا ہوا گلوکوز بار بار دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے ڈیوٹی نرس یا جو ملازم ڈیوٹی پر تھا اس سے باز پرس کی ہوگی؟ کی تھی، اس نے جواب دیا، لیکن اپنی کوتاہی کون مانتا ہے؟ ایسی کوتاہی کا سراغ اور ثبوت بھی نہیں ملتا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت ڈیوٹی پر کون سی نرس تھی۔ اسی نے دیکھا تھا کہ مریضہ مری پڑی ہے اور گلوکوز رکا ہوا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ 1 گھنٹہ پہلے اس نے گلوکوز چیک کیا تھا۔ دراصل یہ نرس 1 گھنٹے سے زیادہ عرصہ مریضہ کے کمرے میں نہیں گئی تھی، کیونکہ ایک ایمرجنسی کیس آ گیا تھا۔ اسے ایک اور کمرے میں رکھا گیا تھا۔ مجھے بلایا گیا تھا۔ یہ نرس اس کے ساتھ مصروف رہی تھی۔
میں جلدی چلا گیا تھا. نرس کو میں کہہ گیا تھا کہ وہ اس کیس کا زیادہ خیال رکھے کیونکہ یہ خطرے میں ہے. ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مریضہ کو زہریلی دوائی کا انجیکشن دیا گیا ہے. زہر کے اثرات مرنے کے بعد چہرے کے رنگ سے معلوم ہو جاتے ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا ہے کہ منہ کے کونوں پر جھاگ جمی ہوئی تھی. کیا آپ کے کسی ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کرنے کے لیے لاش دیکھی نہیں تھی؟ ہاں، ڈاکٹر نے جواب دیا، لاش دیکھ کر ہی اس نے موت کی تصدیق کی تھی، لیکن اس وقت زہر کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے تھے. اگر یہ کوئی زہر ہوتا، اس نے 2-3 زہروں کے نام لے کر کہا، تو 1 گھنٹے بلکہ اس سے بھی کم وقت میں چہرہ نیلا ہونا شروع ہو جاتا اور جھاگ اس سے پہلے منہ میں آ جاتی. لیبارٹری ٹیسٹ میں جو دوائی بتائی گئی ہے اس کے اثرات زیادہ دیر بعد ظاہر ہوتے ہیں. ہم نے اس سے پوچھا کہ اس کے اسسٹنٹ ڈاکٹر کیسے ہیں اور لیڈی ڈاکٹر کردار کے لحاظ سے کیسی ہے. اس نے ان دونوں کے کردار کی بہت تعریف کی. یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. اس زمانے میں میڈیکل کالجوں میں کوئی داخل ہوتا تھا. میڈیکل کالج امیر اور بڑے لوگوں کے لیے جیسے ریزرو ہوتے تھے. آج کل تو میڈیکل کالجوں میں بھرمار ہو گئی ہے، ڈاکٹر بے روزگار پھرتے ہیں. ویسے بھی یہ پیشہ بدنام ہو گیا ہے. اس زمانے میں ڈاکٹری کا پیشہ اتنا باعزت سمجھا جاتا تھا کہ اعلیٰ حکام اور جرنیلوں کی محفل میں کوئی ڈاکٹر چلا جاتا تو سب تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. اپنے پیشے میں ڈاکٹر مخلص اور دیانتدار ہوتے تھے. ان میں خاندانی شرافت بھی ہوتی تھی. مقتولہ کے کمرے میں جو 2 نرسیں اور 2 ملازم باری باری دن رات جاتے تھے، ان کے متعلق ڈاکٹر سے پوچھا. اس نے سوائے ایک کے باقی سب کی اچھی رپورٹ دی. شعیب نام کا ایک ملازم ڈسپینسر تھا. کمروں میں اس کی ڈیوٹی کم ہی لگا کرتی تھی. ڈاکٹر نے بتایا کہ اس ڈسپینسر کی پہلے کچھ شکایتیں ملی ہیں کہ مریضوں سے رشوت لینے کی کوشش کرتا ہے. اس زمانے میں اس قسم کی رشوت کو بخشش کہا جاتا تھا. اسے ٹپ بھی کہہ سکتے ہیں. 1 سال پہلے اس نے ایک مریض کو غلط دوائی دے دی تھی. مریض مرتے مرتے بچا تھا. ڈاکٹر نے انکوائری کی تو پتہ چلا کہ اس نے مریض کے لواحقین سے 50 روپے مانگے جو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا. ڈاکٹر نے اسے نوکری سے برطرف کر دیا تھا، لیکن 2 ایسی سفارشیں اوپر سے پہنچ گئیں کہ ڈاکٹر مجبور ہو گیا اور یہ ڈسپینسر نوکری میں موجود رہا. ڈاکٹر کی یہ بات سن کر مجھے قلق سا ہوا. وہ اس لیے کہ یہ ڈسپینسر مسلمان تھا. ڈاکٹر نے ایک ہندو اور ایک کرسچن نرس کی اور 2 ہندو ملازموں کی رپورٹیں تو صاف دیں، لیکن شعیب واحد مسلمان ملازم تھا جس پر ڈاکٹر نے کرپشن کا الزام لگا دیا. یہ اب میں نے دیکھنا تھا کہ یہ مسلمان کیا واقعی ایسا تھا جیسا ڈاکٹر نے بتایا تھا. اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹے ڈاکٹر اور ایک لیڈی ڈاکٹر سے پوچھ گچھ کی. ان کے بولنے کے انداز سے ہم اندازہ لگانے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ کہاں تک سچ بول رہے ہیں اور کیا یہ یا ان میں سے کوئی ایک اس واردات میں ملوث تو نہیں. مقتولہ کے کمرے میں زیادہ تر لیڈی ڈاکٹر جاتی تھی. وہ عیسائی تھی اور کسی بڑے ہی معزز خاندان کی خاتون لگتی تھی. بڑے ڈاکٹر کی طرح یہ بھی صحیح معنوں میں ڈاکٹر تھی. اس کے بولنے کا انداز باوقار تھا. اس میں متانت سی تھی جو بہت اچھی لگتی تھی. اس کی عمر 35-36 سال تھی. لیڈی ڈاکٹر نے مقتولہ کی بیماری اور موت کے متعلق وہی تفصیلات سنائیں جو بڑا ڈاکٹر سنا چکا تھا. ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آخری روز مریضہ کی حالت اتنی خراب نہیں تھی کہ وہ مر جاتی اور اتنی اچھی بھی نہیں تھی کہ اسے ڈسچارج کر دیا جاتا. اس کا جگر بری طرح متاثر ہو گیا تھا، اسی لیے اسے مسلسل گلوکوز دیا جا رہا تھا. آپ کرسچن ہیں؟ میں نے اسے کہا. مریضہ بھی کرسچن تھی. کیا آپ ان لوگوں کو جانتی تھیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا. یہ لوگ میرے لیے اجنبی تھے. مریضہ کا خاوند آپ سے ملا ہوگا؟ 1-2 بار ملا تھا. اس نے کہا. کیا کہتا تھا؟ اپنی بیوی کے متعلق پریشان تھا. اس نے جواب دیا. پوچھتا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ میں اسے تسلی دیتی اور کہتی تھی کہ ہیضے کا حملہ شدید تھا لیکن قابو میں آ گیا ہے. اس لیڈی ڈاکٹر سے ہمیں کوئی خاص بات معلوم نہ ہوئی. دوسرے ڈاکٹر سے پوچھ گچھ کی. اس نے بھی ملتا جلتا بیان دیا. ہم نے اس سے بھی پوچھا کہ وہ مقتولہ اور اس کے خاوند کو پہلے جانتا تھا یا نہیں. اس نے بھی جواب دیا کہ وہ انہیں نہیں جانتا تھا. میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ وہ عمران علی کو جانتا ہوگا. اس نے جواب دیا کہ اسے بھی وہ نہیں جانتا. مقتولہ کو مرا ہوا
ایک نرس نے دیکھا تھا جو قتل کی رات ڈیوٹی پر تھی، اس نے اس ڈاکٹر کو اطلاع دی تھی۔ اس رات یہ ڈاکٹر رات کی ڈیوٹی پر تھا اور ہسپتال کے ہی ایک کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اس نے آ کر لاش کو دیکھا اور موت کی تصدیق کر دی۔ کیا آپ نے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ ڈاکٹر انچارج کو اطلاع دے کر موت کی تصدیق کروائی جائے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، موت کی تصدیق کوئی بھی ڈاکٹر کر سکتا ہے۔ میں کالج سے نکلا ہوا یا نیا ڈاکٹر تو نہیں ہوں، 8-9 سال کا تجربہ ہے۔ کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ مریضہ کو ہلاک کیا گیا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، صاف پتہ چلتا تھا کہ مریضہ اس بیماری سے قدرتی موت مری ہے۔ اس کی بیماری خطرناک حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ یہ خطرے سے باہر تو تھی، لیکن بیماری کے اثرات خاصے گہرے تھے۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ آپ کی مریضہ کو زہریلی دوائی کا انجیکشن دیا گیا تھا، انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا۔ ظاہر ہے کہ یہ کام کسی ڈاکٹر یا ہسپتال کے کسی ملازم نے کیا ہوگا۔ کیا آپ ایسے کسی ملازم پر شک کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ پھر جس طرح وہ بولا، اس سے مجھے شک ہوا کہ یہ ٹال مٹول کر رہا ہے۔ میں نے ذرا اور سنجیدگی سے اور کچھ دبدبے سے پوچھا۔ میں کسی پر بغیر ثبوت کے شک کا اظہار نہیں کر سکتا، اس نے کہا۔ اگر آپ مجھ سے ان ملازموں کی رپورٹ لیں جو ہسپتال کے اس حصے میں کام کرتے ہیں تو میں ایک ڈسپینسر کا نام لوں گا اور اس کا نام شعیب ہے۔ یہ شخص مجرمانہ شہرت کا آدمی ہے، لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ یہ اس واردات میں ملوث ہو سکتا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ مقتولہ کے خامند پر شک کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو مروایا ہے۔ میں آپ کو ایک اشارہ دے سکتا ہوں، سراغ رسانی آپ کا کام ہے۔ میں جب مریضہ کی موت کی اطلاع پر کمرے میں آیا تو کمرے میں مریضہ اکیلی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ اس کے اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے نرس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی ساس اس کے ساتھ رہتی تھی، لیکن آج شام کے بعد وہ گھر چلی گئی تھی۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مرتے وقت مریضہ اکیلی تھی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ نرس پر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، اس نرس کو میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا جرم ہوتا تو کسی پر بھی شک کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک انسان کو جان سے مار دینے کے لیے ایسی جرأت کی ضرورت ہے جو کم از کم اس نرس میں نہیں۔ دوسرے ملازموں سے تفتیش کرنے سے پہلے ہم نے اس نرس کو بلایا، وہ بھی کرسچن تھی۔ اس سے ہم نے مریضہ کی بیماری کی تفصیلات پوچھیں۔ اس نے وہی کچھ بتایا جو پہلے ہمیں معلوم ہو چکا تھا۔ علاج اور دیکھ بھال کی تفصیلات معلوم کی۔ پھر اس نرس سے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ مقتولہ کے پاس بیٹھی ہو اور اس نے اس نرس کو اپنے خاوند کے متعلق کوئی بات بتائی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مقتولہ اتنی تکلیف میں تھی کہ اس نے کبھی کوئی فالتو بات نہیں کی تھی۔ ہمارے پوچھنے پر اس نرس نے بتایا کہ یہ مقتولہ اور اس کے خاوند کو اس سے پہلے نہیں جانتی تھی۔ یہ نرس 30 سال کے لگ بھگ عمر کی شادی شدہ عورت تھی۔ چونکہ اس پر شبے کی گنجائش تھی، اس لیے ہم نے اسے مشتبہ کی حیثیت دے کر تفتیش کی۔ یہ کوئی چالاک عورت معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ڈاکٹر انچارج ہمیں بتا چکا تھا کہ یہ نرس اس رات ایک ایمرجنسی کیس میں مصروف ہو گئی تھی اور بہت دیر تک مقتولہ کے کمرے میں نہیں جا سکی تھی۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس رات مقتولہ کمرے میں اکیلی تھی۔ پوچھ گچھ کے دوران وہ سوچ میں گم ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا تو بھی وہ سوچ سے بیدار نہ ہوئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا تو وہ چونک پڑی۔ میں معافی چاہتی ہوں، اس نے کہا، مجھے کچھ یاد آ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے ادھر توجہ نہیں دی۔ اس رات جو ایمرجنسی کیس آیا تھا اسے مقتولہ کے کمرے سے چھٹے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ درمیان والے تمام کمرے خالی تھے۔ ڈاکٹر اس کیس میں مصروف تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے ڈسپینسری سے کچھ لانے کو کہا۔ میں گئی اور وہ چیز لے آئی۔ میں جب اس ایمرجنسی مریض کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی تو دیکھا کہ ڈسپینسر شعیب مقتولہ کے کمرے سے نکل رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس رات ڈیوٹی پر تھا، لیکن اس کمرے میں جانا اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ ویسے ہی اس کمرے میں چلا گیا ہوگا۔ جتنے دن مریضہ وہاں رہی وہ شاید 2 مرتبہ اس کمرے میں گیا ہوگا۔ وقت کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ 1:30 بج چکا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں 2 بجے کے بعد اس کمرے میں گئی تو دیکھا کہ مریضہ مری ہوئی تھی۔ 2-3 دنوں بعد سنا کہ قتل کا شبہ اس مریضہ کے خاوند پر کیا جا رہا ہے، تو مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ میں نے مریضہ کے خاوند کو 2 مرتبہ اس ڈسپینسر کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ کہاں؟
ایک بار برآمدے میں، اس نے جواب دیا، اور ایک بار ڈسپینسری کے باہر۔ کیا تم نے اس سے پوچھا نہیں تھا کہ رات کو وہ اس کمرے میں کیا کرنے گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں ایمرجنسی کیس کی تھکی ہوئی تھی، پھر دیکھا کہ مریضہ مر گئی ہے تو مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ ڈسپینسر شعیب کو ہم CIA کے ہیڈ کوارٹر میں لے گئے اور اسے انویسٹیگیشن روم میں بٹھا دیا گیا۔ ہم نے تفتیش رات 1:30 بجے سے کچھ بعد شروع کی۔ وہ 40 سال سے اوپر کی عمر کا تھا۔ اس سے ہم نے پہلا سوال یہ کیا کہ جس رات مریضہ ڈیزی مری تھی، اس رات وہ اس کے کمرے میں گیا تھا؟